16 سال کی لڑکی کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا. نہ ہمارے فزیکل ایٹریبیوٹس میں ڈیمانڈ ہے پیرنٹنگ کی، نہ مینٹل میں. وہ آپ کا ہم اثر ہے، آپ کے احباب میں آتا ہے. وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو مشورہ دینے کے قابل ہونا چاہیے. آپ کو اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے 16 17 18 سال کے بچے کو امی ابو کی ضرورت ہے تو ماں باپ بری طرح فیل ہو چکے ہیں. سو اسپریچول کوشنٹ پہلے 15 سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں، اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو پہلے 10 سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں. آپ اس کو اسپائرل میں لے کے آتے ہیں اور سینٹر میں ہر وقت اللہ عز و جل کرتے ہیں. چھوٹی سی بات پہ اللہ کی ایک صفت کی ٹریننگ ہوتی ہے. 99 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی، 99 ایٹریبیوٹس ہیں جو انسان کو ضرورت ہیں اپنے آپ کو اسپریچول کوشچن پہ سیٹل کرنے کے لیے. اگر 97 بھی ہوئے نا تو فیل ہو سکتے ہیں آپ. کسی بھی جگہ کے اوپر آپ نے دنیا میں کوئی اچھائی، کوئی کیریکٹر بلڈنگ کورس نکال لیں آپ، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر اللہ کی ایک صفت صاف دیکھیں گے. صفات سے ذات تک کا سفر ہے نا. جی بالکل. ذات کے اندر صفات بھرنے کا سفر اسلام ہے. سبحان اللہ. واہ. کہ آپ اتنے زیرو پہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور 99 سٹیجز سے گزارنا ہوتا ہے اپنے بچے کو. اور بچے کو ہی گزارنا ہے، بڑے کو تو خود ہی سمجھ آ جائے گی، بچے کو سمجھ نہیں آتی. ہر جگہ پہ آپ نے اللہ دکھانا ہے اس کو کہ تو نے چیونٹی میں بھی رحم کیا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یہ دیکھ ڈیمانڈ کر رہی ہے. کیسے ڈیمانڈ کری؟ ایمپتھی پہ، کہ تو اگر گزر رہا ہو، تیرے سے طاقتور مخلوق تیرے پہ پیر رکھ دے، کیسا لگے گا؟ ہاں تو اس پہ پیر نہیں رکھنا، ٹھیک ہے. سو اللہ سے، الرحمن سے، رحیم سے، الملک سے، مومن سے، محیمن سے، صبور تک 99 نام سارے کے سارے آپ کے اسپریچول کوشچنس کو ابھارتے ہیں. یہ اتنی بیسک ٹریننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. فزیکل کوشچنس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. ایموشنل کوشچنس کے لیے سینس کی ضرورت ہے. آپ ان پڑھ بھی ہیں تو بناتے، کیونکہ دل تو اللہ نے بنایا ہے نا، ٹھیک ہے. سو اور بڑے بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے مومنین پیدا کیے ہیں. تو یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں سبحان اللہ. واہ. بالکل. کہ اور میرے پاس کتابیں کم تھیں، یا پیسے نہیں تھے تو میں اسکول نہیں گیا، یا میری بیوی جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہے، میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے. کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ایک کام کے لیے علم ضروری ہے جو اللہ نے کہا تھا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ بھائی یہ آئی کیو نہیں بڑھائے گا تو وہی ضعیف مومن بن جائے گا. سو یہ چاروں کے چاروں ایٹریبیوٹس جو ہے نا، یہ مرد کو مرد بناتے ہیں. اور مسلمان مرد تو آسمانی لیول ہے، اس پہ تو فرشتے دفاع کرتے ہیں آ کے نیچے اتر کے. کیسے مسلمان مرد جب قبر میں بھی اترتا ہے نا تو فرشتے سوال نہیں کرتے آ کے، یاد رکھیے گا، عرض کرتے ہیں محمد کا امتی آ گیا، کیونکہ ہمارا لیول فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. فرشتوں کو پروٹوکال پتہ ہے یہ بات. اور کسی کے ذہن میں یا کسی مولوی صاحب کے کان میں کوئی وسوسہ ڈالا ہے تو میں آپ کو ابھی حدیث سناتا ہوں اس کی، آپ کو پتہ چلے. منکر نکیر سے ڈرے وہ کہ جس کو محمد کا علم نہ ہو یا سیرہ سمجھ نہ آئی ہو اور اس پہ عمل نہ کیا ہو. تو پھر تو صحیح ڈریں آپ، پھر تو وہ گرز لے کے آئیں گے ہمارے لیے. اصلی مومن مرد جب قبر میں انٹر ہوتا ہے، نبی اسلام نے شاہ فرمایا عمر بن خطاب سے، اور سمجھیں اس حدیث کی فلسفے کو سمجھیں اور عربی پڑھیں اس کی، اردو دانوں کے ہتھے چڑھنا بند کریں. او عمر، کیا تو سوچ سکتا ہے کہ بجلی سے زیادہ گرجدار اور روشن دو فرشتے اس رات کی گرج کے ساتھ تجھ سے پوچھیں گے من ربک؟ تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی اسلام نے کہا جیسے کہ تو ابھی ہوش میں، اس طریقے سے زندہ ہوگا. تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ، پھر تو میں دیکھ لوں گا ان کو. اکبر. غور سے سمجھیں. یہ اگر آپ کو سیرہ سمجھ آ گئی اور آپ کو ڈیمانڈ آف اسلام سمجھ آ گئی اور آپ ہار بھی گئے مگر کوشش کرتے میں مرے، تو دوز اینجلز آر سبسروینٹ ٹو یو. بٹ اف یو ناٹ، اور آپ نے یہاں پہ کوتاہی کی، یہاں پہ کیجول ہو گئے، تو پھر رشتہ کیا؟ پھر تو آپ کو قبر کے کیڑے نہیں چھوڑیں گے. فرشتہ تو بہت اعلیٰ کی ہے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ وجود آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. نہ بن جائے. تو ایسی ہے جی بالکل. لیکن اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا جی. وہی نا، دیکھیں دو طرح کے انسان قبر میں اترتے ہیں، ایک جن کو کیڑے بھی نہیں چھوڑتے، اور دوسرا وہ جن کو فرشتے بھی چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے کہ سر سبحان اللہ. یہ اب آپ کے اوپر ہے، بیچ میں تیسرا کوئی نہیں ہے کہ یہ آپ کو بس نارمل کمرہ دے دیتے ہیں، نہ کوئی آپ سے بات ہوگی نہ کوئی، ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ
آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ صحابہ کی ٹریننگ بہت سمپل، بیسک اور ٹرانسپیرنٹ تھی. راکٹ سائنسوں میں نہیں جاتے تھے. ڈیفینیشنز کلیئر تھی، مرد کا کام کیا ہے، عورت کا کام کیا ہے. فلسفہ کلیئر تھا کیوں ہے یہ کام. بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بنانی. جتنی راکٹ سائنس میں ڈالیں گے اتنا مشکل کر دیں گے، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ نئی سچویشن ہوتی ہے. میرا سگا آئیڈینٹیکل ٹوئن بردر بھی وہ لائف نہیں گزار سکتا جو میں گزاروں گا. تو راکٹ سائنس فلسفے سے کیا ہوتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے کہ یار یہاں پہ تو وہ فارمولہ سمجھ نہیں آ رہی، ساحل میاں کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے، میرے کچھ اور رول اپلائی کیسے کروں. اتنے سارے سمپل فزیکل کوشنٹس، مینٹل کوشنٹس، ایموشنل کوشنٹس اور اسپریچول کوشنٹس، ان چاروں کا میجر ہے. میجر کرتے رہیں آپ کا بچہ کتنے % اوپر جا رہا ہے، اور ٹریجیکٹری آپ نے لاک کر دی 15-16 سال تک. اس کے بعد وہ کتابیں پڑھنے والا نہیں، اللہ کی قسم کتابیں لکھنے والا ہوگا وہ. پھر اوکے، وہ استاد کریٹ کرے گا، وہ شاگرد نہیں کریٹ کرے گا دنیا میں. اگر ان چاروں پلرز کے اوپر صحیح طریقے سے اسٹرکچر کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو. یہ غلطی ہم کر رہے ہیں، کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک پیرنٹنگ ماڈل فٹ کرتے ہیں، باقی کے تینوں ڈراپ کر دیتے ہیں. یا چاروں کے چاروں کو ہلکا ہلکا ٹچ کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو اسٹرکچر کر کے بڑا کیسے کرنا ہے. میں بہت کانشیس پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہلکا پھلکا سینس ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کوئی آرٹیکل پڑھا ہے بچے کو، او اچھا بچے پیرنٹنگ کے، اور دوائی ڈال دی اس وقت بچے کے منہ میں کہ ہاں یہ تھا. یہ بھی نہیں پتا کیوں، یہ بھی نہیں پتا میجر کیسے. اف یو کی ناٹ میجر یو کی ناٹ مینیج. سو یہ مینجمنٹ آپ نے جو پیرنٹنگ کی اپنے آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے، یہ دنیا میں صرف یہی کام ہے، صرف اور صرف یہی کام ہے. میرے استاد تھے، عرب تھے، یمنی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پریزنٹ حال ہے اس میں جو بھی زندہ ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ ماضی سے سبق اٹھا اور مستقبل میں سبق سنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تمہارا کام ہے. میں عربی نہیں سنا رہا ہوں کیونکہ عربی میں بہت زبردست یہ وزن میں انہوں نے ان کا مصرع ہے. بہرحال تو کوشچن از ماضی سے سبق اٹھا، ماضی سے سبق اٹھا اور مستقبل میں سنا کہ آپ کا اثر 100 سال میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اپنے لیے کچھ نہیں ہے، سب آگے کے لیے. انہوں نے تو خیر آگے نا کہ ماضی کے بوڑھوں سے سبق لیتے ہیں اور مستقبل کے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ عربی میں انہوں نے ایک شعر میں سنایا ہوا ہے، ان کے اپنے شاعر تھے وہ خود بھی. تو مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا لا عش علی المصابیح فی بیوت المکفوفین، کہ وقت نہ ضائع کریں، اندھوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلایا کرتے بیٹا. یہ بہت ضروری ہے کہ فوکس کر جہاں پہ تجھے پتہ چلتا ہے نا کہ جدھر چمگادڑ کی آنکھ کو سورج نہیں دکھایا جا سکتا. یہ بات. سو اللہ کرے کہ جو یہ سن رہے ہیں آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں، اللہ کرے کہ یہ جملہ کیا بتاؤ جو آپ کا سوال تھا نا وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، اللہ کرے یہ پوڈ کاسٹ ٹرننگ پوائنٹ بنے کہ ابر میں جاؤں ہر چیز پھنستی ہو نہ پھنستی ہو، منکر و نکیر دونوں بولیں، اور ڈاکٹر صاحب تجھے بچا گئے تو ڈاکٹر صاحب کو بچا گیا ہے، اس پوڈ کاسٹ میں فلاں بندے نے یہ چیز سن لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بڑے کام لے لیے. اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کر لے. اور اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا فکرہ ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. صدقے جاؤں. تو اب یہاں پہ آ کے اگر ہم یہ بات کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ میں نام ہی لے لیتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی ایک پوڈ کاسٹ آئی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ مجھے 500 سال میں پاکستان میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، میں ہوپلیس ہوں اس پاکستان کو لے کے، اور ان دلوں میں تیل ہی نہیں ہے، اور پاکستان سے زندہ بھاگ. وہ میسج انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان سے نکلو تو پاکستان میں پھر کام کون کرے گا، کیونکہ یوتھ ان کو سنتی ہے. ہم تو بڑے ہوپ فل ہیں جی، حال کو نہیں دیکھنا ہوتا، خیال کو دیکھنا ہوتا ہے، اور خیال پر امید رہنا چاہیے. لیکن جب یہ میسج لوگوں تک جائے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں لوگوں کی امید نہ ٹوٹ جائے. سر میرا بہت پیاری بات کیا ہے. دیکھیں واصف صاحب کی بات ہی لے کے چلتے ہیں. میں نے شروع سے میرے استاد جارڈن کے ہیں ایک ابراہیم صاحب، انہوں نے تقریباً ایسی ہی اینگل سے بات کی جو واصف صاحب نے بہت سمپلی کنوے کر دی، کیونکہ بڑا آدمی بڑی آرام سے کر لیتا بات، کہ ابو بکر کے درجے پہ پہنچتا ہے جب مکہ پوری طرح جاہلیت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ غور سے سمجھیں. یہ جو شخص بھی کہہ رہا نا پاکستان سے نکلو، پاکستان سے بھاگو، اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا ہوا. میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ پاکستان اس وقت گہرائی باٹم پہ اس وقت، تو یہی تو اپرچونٹی ہے.
اس سے بڑی کیا اپرچونٹی ہے؟ آپ کو کیا جنت چاہیے تھی جس کے اندر پودا اگانا تھا آپ نے؟ جنت میں پودے اگانے آئے ہم؟ مطلب کدھر ہے میرا مزدور جس نے معماری کر کے کھڑے کرنی ہے عمارت؟ آپ کو عالیشان عمارتیں چاہیے جس کی پینٹنگ کریں گے ہم، یا پینٹنگ بنی ہوئی چاہیے اس میں رنگ بنے، یا رنگ بنے ہوئے اس کو بس پروٹیکشن کریں گے؟ اتنی کمزور فلاسفی کے اوپر نہیں ہم اپنے بچے پالیں گے۔ مسئلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں، ہمیں مسئلے والے ملک میں اس ٹائم پہ ملا۔ نہ میں نے پاکستان کو ایسے تباہ کیا ہے، نہ میری مرضی سے ہوا ہے، نہ میری اجازت سے، نہ میری ترکیب سے، مگر ہوا میرے ہوتے ہوئے ہے، تو بنانا میرا کام ہے۔ عام، میں نے کہا نا، عام بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں سمجھ آتے اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ میں بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ نہیں پائے جاتے، یہ بیسک رول ہے۔ ورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ کے اندر بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ کے پوٹینشیل ہوتے ہیں۔ بیسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ نیچے جاتی ہے۔ انسان کی تدریج، انسان کی ٹریجیکٹری ایسی ہے، جب پیک پہ آتا ہے پھر ڈراپ جاتا ہے۔ اب اسکینڈینیوین ڈراپ ہے، ایگیلیٹیرینزم نے اپنی خود ٹانگیں کاٹ لی ہیں، بہت منہ کے بل گر رہا ہے۔ پڑھنے والوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انتظامی امور ہم سے بہت بہتر کر لی ہیں، مگر مجھے اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرا قرآن ان کے انتظامی امور کو شرمائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلے سے ہی جنت ہوتا ہے، میں اور آپ پیدا ہوئے ہوتے تو میرا اور آپ کا پوٹینشیل زیرو ہونا تھا، زیرو۔ صحیح بات ہے، بالکل ہاتھ پاؤں مار رہا۔ سوچیں ذرا، ہم کیا کرنے کے لیے آتے پھر؟ یہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ عیاشی کرنے دنیا میں آیا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس کو لگتا ہے کہ ہم عیاشی کرنے دنیا میں آئے؟ یہ گورے ہیں جن کو لگتا ہے وہ عیاشی کرنے دنیا میں آئے۔ ہم بگڑی ہوئی چیز بنانے دنیا میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم جاہلیہ کے مکے کو اندر سینٹر آف اسلام کریٹ کرنے والے نبی کو کے امتی ہم۔ ہمیں وہ والی سیرہ اور سننا پوری کرنی۔ میں شکر نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان اس تباہی میں گیا ہوا ہے، مگر اس کو اپرچونٹی ضرور سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں اور کیا چاہیے تھا؟ مطلب فردوس دیتے کہ امپروو کرو، فردوس کو امپروو کریں گے ہم؟ اصلی مرد چاہیے جس کو اس طرح کی اپرچونٹی چاہیے۔ اصلی مردوں کو پتہ ہوتا ہے یہ اپرچونٹی ٹو شائن۔ اسلام کہتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جنت اتنی سستی نہیں دوں گا۔ تو امریکہ میں تو سستی مل رہی ہے جنت، پاکستان ہے جدھر اصلی جنت مل رہی ہے، جو اصلی اللہ کی جنت ہے کہ ہاں اس کو بنانا پھر۔ اور پاکستان نہیں، مسلمان کا ذہن وہ ہے اصلی مسئلہ۔ مسلمان کا ذہن بن گیا تو پاکستان کیا پوری دنیا بن جائے گی۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے بنانا ہے، مگر یہ فلسفہ اتنا ویک ہے کہ جہاں مسئلے ہو بھاگ جاؤ۔ یہ سکھا رہے ہیں ہم، جدھر مسئلے دیکھو بھاگ جاؤ۔ مطلب سوچیں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ جس نے بھی کی ہے، اور یقیناً بڑے لوگ ہیں، یہ مجھے کافی عرصے سے پروفیسرز بھی یونیورسٹیز کے یہی بول رہے ہیں۔ یہ مولوی صاحب بھی، اب صاحبان بھی اگر یہ شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو فلسفے کی کمی ہے، بس لوگوں کو پاس فلسفہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو فلسفہ دے کہ بھائی مسئلے ٹھیک کرنا مسلمان کا بیسک میرٹ ہے۔ ٹھیک ہوئی ہوئی جگہ پہ جا کے آرام کرنا اسلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ مسلمان آرام کرنے آئے ہی نہیں۔ ہمیں پاکستان کی بات کریں، اللہ پاکستان کو آسانیاں دے، ہمارے تھرو، ہمارے بچوں کے تھرو اسلام کا ایک سسٹم بنائے ادھر۔ اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان سے، اس کے بعد میں بچوں سے کہوں گا کہ جا برازیل جا، وہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ٹھیک کر، جہاں نیوزی لینڈ جا وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر، سری لنکا جا وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جا کے ظلم کو ختم کرو۔ ان سے پاکستان کا ظلم نہیں ختم ہو رہا، بھگا رہے ہیں۔ یہ کون سا قرآن سمجھ رہا ہے ان کو؟ وی نیڈ ایبل مین اینڈ ایبل ویمن، کہ جب آگ لگتی ہے تو مسلمان آتا ہے آگ بجھانے۔ جس غیر مسلم کے گھر میں بھی آگ لگے گی کہ تو مسلمان کا، اسلام کا، قرآن کا تقاضا، جا کے غیر مسلموں کے گھر بھی آگ بجھاؤ، ہر ظالم کو پکڑو۔ میرا تو بیسک فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو، یہ ویژن ہے پاکستان کا، اور پاکستان غلطی پہ ہو تو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے ہم۔ یہ والی ٹریننگ ختم کہ جو آپ نے کہہ دیا غلط تو غلط، غلط اللہ بتائے گا، غلط میرا رسول بتائے گا۔ ہم اس لیول کی مورالٹی ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارے دشمنوں کے بچے بھی ہمارے نام لے کے فریادیں کریں کہ یار یہ غلط کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ ظالم کو آ کے پکڑیں گے چاہے ہمارے ملک میں کوئی ظلم ہو رہا ہو۔ ٹونی بلیئر کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے اپنے مورل کمپس کو چمکانے کے لیے کوسوو پہنچ جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، براک اوباما مورل کمپس کو چمکانے کے لیے افغانستان پہنچ جاتا ہے۔
بل کلنٹن، جارج بش مورل کمپس کو چمکانے کے لیے ان کی مورالٹی کے تھرو ایسٹ ٹیمور پہنچ جاتے ہیں. ساؤتھ امریکہ ایک ایک گلی کے اندر امریکن پہنچا ہوا ہے. کیوں؟ وہاں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ان کو بغیر قرآن کی بات سمجھ آ رہی ہے. ہم قرآن رکھ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھاگو ادھر سے، جہاں مسئلہ ہو بھاگ جاؤ. خود غرضی ہے نا، بزدلی ہے سر. میں بتا رہا ہوں خود غرضی تو بہت بعد کا آؤٹ پٹ ہے. کاز لیک آف کریج ہوتی. سو مسئلوں کے اندر خون و خون ہونا اسلام ہے. مسئلوں کو اندر پڑھو. ہم تو لوگوں کے مسئلے سالو کرنے ہیں، اپنے مسئلے سے دور بھاگ دیں. سو یہ کسی شک میں مت رہیے گا. اصلی مرد مشکل سے بھاگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چھوڑیں. دنیا کے ہر ٹوٹے ہوئے ملک کو بچانا پاکستان کے مسلمان کا کام ہے. پہلے اپنا گھر بنائیں گے تو لوگ اس قابل سمجھیں گے ہمیں بلائیں نا. تو ہم پہلے یہاں پہ سی وی بنائیں. میں دور کہاں جا رہے ہیں. میں ایک میرا کلائنٹ ہے، جرمن ہے. ایکچولی میرا کوچنگ کلائنٹ ہے. مطلب ون آف دا فائنسٹ جینٹل مین، بگیسٹ ون آف دا بگیسٹ کمپنیز، ٹیئر بی میں آتا ہے. اتنا مطلب $1 بلین کمپنی. اس کا چیف کمرشل آفیسر ہے. وہ میرا کوچنگ کلائنٹ ہے. تو میں نے اسے ایک دفعہ پوچھا، 1.5 ہو گیا ہوا تھا. تو میں اس کی سائیکالوجی سمجھ رہا تھا کہ یار تم لوگ کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. میں اسٹریٹجی بنا رہا تھا اس کے ساتھ. ہی سیڈ ہم وار ٹون ایریاز میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا وہاں پہ تو کرنسی ڈپلیٹڈ ہوتی ہے، اکانومی ڈپلیٹڈ ہوتی ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے. کہتا ہے یہی تو اپرچونٹی ہوتی ہے. سوچیں ذرا، ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ جنت ہے. اگر بنانی ہو تو یاد رکھیے گا، مٹی ہوتی ہے، مٹی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، مگر بیج اس میں سے اگتا ہے اور نسلیں اور پوری دنیا پلتی ہے. دیکھنا ہو تو خالی مٹی ہے، سوچنا ہو تو اپرچونٹی ہے. سو دس از، کیا کریں گے کوئی پاکستان کا آرمی ہو یا سول ہو، کیا کر لیں گے پاکستان کا؟ جب مسلمان جوان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا نا. میں اب ابھی بتا دوں، جس کا بھی زور چل رہا نا، نواز شریف ہو، زرداری ہو یا آرمی ہو یا سول ہو، زور چلتا ہی لاچار پہ. پاکستانی لڑکا کھڑا ہی نہیں ہو رہا، اپنے چاروں کوارٹرنٹس کو بڑھا ہی نہیں رہا. لاچار پہ تو اب سیکورٹی گارڈ بھی وہ پرائیویٹ کمپنی کے نیلی وردی والے وہ بھی ڈنڈا مار دیتے ہیں. ان کے پاس تو بندوقیں ہیں، دوسروں کے پاس بلیک میلنگ اکوپمنٹس ہیں. نواز شریفوں کے پاس، زرداریوں کے پاس تو بدماش ہے. میں پھر بتا، جب تک یہ گاؤں والا فلاسفی میں رہیں گے نا، ہم اپنے بچوں کو بھی ڈرپوک پالیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. پاکستان از این امیزنگ اپرچونٹی. اس کا سوال ہو جانا ہے ہم سے کہ ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تم، اور کیا دیتے تمہیں، اور کیا چاہتے تھے آپ؟ مطلب اٹ از پرپاسٹس. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے غصہ زیادہ آیا ہوا ہے، مجھے اس وقت دکھ زیادہ ہو رہا ہے اس وقت. میں خود مطلب ان کو سنتا ہوں تو، لیکن یہ جب میں نے سنا تو بالکل ہی نا کہ یہ تو بالکل آپ کسی کو نا امید کر رہے ہو، یعنی کہ کام کرو ہی نہ نکل جاؤ. نہیں، نا امید تو سر بہت چھوٹا سمٹم ہے. صحیح پکڑا آپ نے ہے، ڈپریشن اور وہ پیسمسٹ، ڈیفیٹڈ سائیکالوجی بولتے ہیں اس کو. میں اسلام سمجھا رہا ہوں اس وقت کہ اسلام ہر اس جگہ پہ چمکتا ہے جہاں پہ جاہلیہ اپنی زور پکڑتی ہے. ہم مسئلے سالو کرنے والے، ہم ایکسپرٹس ہیں، ہم مکینکس ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم بیماریاں ٹھیک کرنے آتے ہیں. اس قرآن ڈاکٹری کا مینول، بیماریاں نکالو. ہم بیماروں سے دور بھاگیں. ایسے کیا مسیحا، ٹھیک ہے، وہ کیا اباچی کا میں شعر ہے کہ کہا کیا ہے، ابھی تو خواہش گفتار پیچھے ہے، ابھی جذبات ابھرے ہیں، ابھی اظہار پیچھے ہے. واہ واہ، مسیحا ہو تو کیوں گھبرا گئے ہو درد کو سن کے؟ واہ واہ واہ، ابھی تو ایک اور بیمار پیچھے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ ہم عجیب قرآن آپ کو سمجھ آیا ہے؟ آپ بیماروں سے دور بھاگ رہے ہیں. آپ زرداری نہیں برداشت ہوا آپ سے فرعون اور ابو جہل برداشت ہونے تھے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ حضرت ایک آڈیو میں نا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت بولو کہ سارے جھوٹے ہیں، یہ پوچھو سچا کدھر مر گیا. اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک دیا کافی ہوتا ہے. بالکل. اور یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہے، لوگوں نے کر کے دکھایا ہے، قوموں نے کر کے دکھایا ہے. وہ قومیں جو کبھی بینکرپٹ ہو رہی تھی، آج وہ کہاں کھڑی ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری. اور سر میں یونیورسٹیز کے ٹور کرتا ہوں، میں ایسا ہیرا، ابھی 26 سال عمر ہو گئی اس کی. 4-5 سال پہلے 21 سال کی بچی نے کراچی میں یونیورسٹی ٹور کے اندر ایک پروجیکٹ مجھے سبمٹ کروایا. میں آپ کو اینیکڈوٹل ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں، کم از کم 300-400 پروجیکٹس ہیں میرے پاس.
یونیورسٹی کے بچوں کے. 21 سال کی لڑکی نے 5 سال پہلے, میری ویڈیوز دیکھ لیں, ڈاکیومنٹڈ ہے سارا کچھ, ہم نے وہ پروجیکٹ پریزنٹ کیا مواخات کا. فلسطینی ایک بچہ, پاکستانی ایک فیملی اڈاپٹیڈ, وہیں پہ رہے گا. ہم اس کی ایجوکیشن, اس کی فائنینشیل اینڈ ایموشنل سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کا ذمہ ہم لیں گے, اور آنا ہے تو آ جاؤ بے شک, ہمارے ساتھ رہو. مواخات کا پروجیکٹ تھا. ایک فلسطینی پاکستان, اب وہ پاکستانی ہو گیا. اس بچی نے پورا اسٹرکچر بنایا, ہم نے پوری کی پوری اس کی ورکنگ کی, فیزیبلٹی لاگ کی. اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پروجیکٹ کے ساتھ, تو وہ تو سیاست اور انٹرنیشنل پالیسی جو بھی ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مگر وہ 21 سال کی بچی ہی تھی نا, وہ پاکستانی ہی تھی. اسے کیا کہوں, چھوڑ کے بھاگ جا. سوچیں ذرا, ایسا ایسا ہیرا پاکستان, اللہ تعالیٰ نے نا خیر اور شر بیلنس کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. بالکل صحیح. دیکھنے والا ہے, ایک بندے کو بس آدھا پانی نظر آ رہا ہے, کسی کو خالی گلاس نظر آ رہا ہے, کسی کو پیاسے کا گھونٹ نظر آ رہا ہے اس میں, یار یہ تو پیاس بجھ جائے گی. سو آئی تھنک اسلام اٹ سیلف از دا موسٹ آپٹمسٹک ریلیجن, از دا بگیسٹ ڈاکٹرن, جو کہ خود کہتا ہے کہ بیٹا جہلیہ اپرچونٹی ہے, کیونکہ جنت جو ہے نا وہ مہنگی ہے. تو سستا کام تو ہم کر نہیں سکتے کبھی. یہ بہت سستا کام ہے ایئر ٹکٹ لے لینا, سب سے سستا کام ہے یہ. اس جنت یونائٹیڈ ایئر لائن کے جہاز میں نہیں ملنی. اوکے, جنت شر کے دل کے اندر ملنی ہے, شر کے دل کے اندر. جا ادھر نور کا چراغ جلا. سو ڈونٹ یو ڈیئر لوز دا بلیف اینڈ ڈونٹ کمپلیکیٹ اور کرپٹ دا فلاسفی آف اسلام. اسلام مسئلوں کی طرف جانے کا نام ہے, مسئلوں سے بھاگنے کا نام نہیں. میک ڈونلڈ کے خلاف احتجاج سے بھی کہا کہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ کسی طریقے سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بائیکاٹ کا کہ نہیں, وہ کہتے 25,000 جو ملازمین ہیں ان کی نوکری چلی جائے گی, اور اس طرح سے نا, مطلب کیونکہ یہ بھی انہوں نے بیچ میں نا ذکر کیا. آئی تھنک یہ آپ غامدی صاحب کو مکس کر رہے ہیں. یہ ان کا, میں نے ابھی ریسنٹلی, بہرحال جس نے بھی کہا ہے, یہ وہی ٹرینڈ چل پڑا نا یہ, کہ مسلمان کو, میں نا کارپوریٹ میں بہت رہا ہوں, خود جاب کرتا تھا, امپلائی تھا. نوکری سے نکالتے وقت نا میں ایک جملہ بولتا رہا تھا. ان لوگوں کو بھی میں بیسکس بتا دوں, مسلمان اسلام کی بیسکس کیا ہیں, کہ اس میک ڈونلڈ کی نوکری سے پہلے اللہ ہی پال رہا تھا, اور اس کے بعد بھی اللہ نہیں پالنا ہے. نہ میک ڈونلڈ کسی کا رازق ہے, نہ کوئی اور کمپنی. سو میک ڈونلڈ کی نوکری چھوڑنی ہو یا نہ چھوڑنی ہو, اٹس اے اسمالر ڈیسیژن. پہلے اس فلسفے کو چھوڑیں کہ میک ڈونلڈ کی نوکری یہ ہے نا جو آپ کا رزق دے رہی ہے. لعنت ہے ایسے رزق پہ کہ جو کوئی غیر اللہ سے منسوب کر دیا آپ نے. پہلے تو ان لوگوں کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے جو اس فلسفے پہ ہیں کہ میک ڈونلڈ والوں کو نوکریاں اس لیے نہیں چھوڑنی چاہیے. پہلے تو ان کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے. ان کا بائیکاٹ کریں کہ جو ایسے فلسفے والے ہیں کہ میک ڈونلڈ پہ نوکری لگی ہوئی ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. نعوذ باللہ. مجھے اسی سے نا ایک بات یاد آ گئی, اسی سے آپ جو ہے نا ریلیٹ کیجیے گا. کووڈ کے بعد نا ایک نوجوان آیا تو کہتا ہے کہ جس کووڈ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا. تو میں نے کہا کہ وہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا فیئر تھا نا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. کہتا ہے کووڈ میں چلی گئی, ابھی تک زندہ ہوں. وہ جو فیئر چلا گیا نا, اور اس کی جگہ بہتر جگہ پہ میری نوکری ہو گئی. تو کووڈ نے تو میرے لیے بڑی بھلائی کی ہے, کیونکہ میں بہت دبا ہوا تھا, پھنسا ہوا تھا, اور میں رازق کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں صرف رزق کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بس میری یہیں سے پیسے آنے, وہ تو کہیں ہے ہی نہیں معاذ اللہ. لیکن جیسے ہی کووڈ آیا, انہوں نے جی کتنے امپلائیز کو فارغ کیا, اور وہ جب نوکری چلی گئی, کچھ عرصہ میں پریشان رہا, لیکن اس کو میں نے اوور کم کیا, اور پھر ایک اور جگہ اپلائی کیا, اور مجھے جاب اچھی مل گئی. اور اس پورے پروسیس میں جو نکل گیا میرے اندر سے وہ ڈر, وہ خوف تھا جو مجھے فضول کی, جو میں ٹینشن لیتا تھا, جو میری غلط فہمی تھی. تو اللہ پالنے والا ہے جی, بالکل ایسے. جی بالکل. دوسری بات سر, میک ڈونلڈ کے جو کور ایشو ہے نا, میک ڈونلڈ کیا, کوئی بھی ایسی چیز جس کو ابھی تک میک ڈونلڈ کے تھرو یہ پہچان نہیں ہوئی کہ فرقان کیا ہے نا, یا اسرائیل کی آرمی کو فری میل دینے والی کمپنی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم چھپ کے نہیں وار کرتے, ہم اپنی کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں. انہوں نے یہ بتایا. میک ڈونلڈ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو, غور سے سمجھیں اس بات کو.
میں بائک آؤٹ کروا رہا ہوں انشاءاللہ. کیمپین شروع کی تھی, ابھی اس کے کچھ میکینکس ابھی زیر غور ہیں کہ کس طریقے سے پریکٹیکل کیا جائے. مسلمانوں کی کمپنیاں بین کریں, بائک آؤٹ کریں. یہ 4 دن کا بائک آؤٹ ہے, اس وقت سیز فائر ہے, 4 دن کا سیز فائر ہے. ابھی بچے مارنے کے لیے دوبارہ چیمبر میں گولی جا چکی ہوئی ہے IDF کی. اگلی بچی مری نا تو سوال میرے اور آپ سے ہونا ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. مسلمانوں کی وہ والی پاکستان کی کمپنیاں بائک آؤٹ کریں کہ جو خاموش بیٹھی ہوئی پیسے بنا رہی ہیں, ورنہ ہمارے پاس بھی میزائل اور گولیاں وہاں پہ لانچ ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس بھی میں کہ مسجد سے تو میری امید ٹوٹ گئی فلسطین کے بعد. انہوں نے وہ موبلائز کر دیتے نا اور فتویٰ دلوا دیتے, بل پاس کرواتے پارلیمنٹ جا کے, اور روڈوں پہ آ کے لیکچر دینے کی بجائے, تو بہت پریشر آ سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا ہے, جا کے بیعت کر لی ہے. اس چیف نے جو علماء کی کانفرنس بلائی اور سب نے کہہ دیا نہیں سر آپ بادشاہ سلامت ہیں, اسلام کا ہمارے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. آئی کہہ رہے اٹس اوکے, ہر دفعہ ایسے. اور بائی تو پاکستان میں نہیں, وہ ہر ملک کے علماء کرام نے جا کے کہہ دیا کہ نہیں سر پلیز ہماری جان بچ جائے, بس کانفرنس بلائیں آپ, یہ ریاست کا کام ہے کہ فلسطین بچے. میں گواہ رہیے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں دوزخ سے بچائے, مگر 7 اکتوبر کا مقدمہ ہر بالغ سے آخرت والے دن ہوگا. ایک ایک فلسطین کا بچہ اور بچی لائن پہ کھڑی ہوئی ہوگی, اور ایک ایک پاکستانی مرد مجھ جیسا ہر بچے کے سامنے جا کے شرمندہ ہو رہا ہوگا, اور پرچے کھلے ہوئے ہوں گے کہ تو کیا کر رہا تھا اس وقت. آپ کو تو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا اگر آپ کو میری یہ بات راکٹ سائنس لگ رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں حکومت کا کام. آپ کا بچہ پکڑوں نا میں, پھر میں دیکھتا ہوں آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس آتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو بیگز میں اپنے بچوں کے حصے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں فلسطینی گھر پہ. بہرحال اس طرح مت جائیں. اب مسجد نے تو ہاتھ اٹھا دیے, مفتی کی ڈگری ختم ہو گئی میرے سامنے. آئندہ کوئی بندہ میرے سامنے مفتی نہ بولے اپنے آپ کو, پھر دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. مجھے تو پتہ ڈرپوک لاچار ہے, یہودی ہمارے بچے مارے اس کے گرد فتویٰ نہیں آتا آپ کو, بل نہیں پاس ہوتے آپ. توہین صحابہ بل کے پیچھے سارے مفتیان پہنچے, پارلیمنٹ میں بل پاس کروایا. سوچیں ذرا, یہ جو توہین اسلام کر رہا ہے اسرائیل, اس کے خلاف بل نہیں پاس کرایا کہ بھائی تجھے میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان, تو خالی میزائلوں کا رخ ادھر کر. ایک فلسطینی $3800 میں مر رہا ہے اس وقت. یہ اوقات ہے مسلمانوں کی اس وقت کے فتوے کی. اگر ہم خالی میزائلوں کا رخ اس طرف کریں نا تو $22,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. جس کو میتھس چاہیے ہو مجھ سے پوچھ لے, میرے پاس سارے نمبرز ہیں. اور اگر ہم نے کوئی ہوائی جہاز پیٹرولنگ پہ لگا دیے نا تو $61,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. اتنے پیسے نہیں ہیں امریکہ کے پاس. یہ صرف دکھانے کی بات ہوتی ہے, ابھی چلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اگر ہمیں چلا دیا تو پھر کروڑوں میں جاتی ہے بات, لاکھوں میں بھی نہیں جاتی. آپ کو پتہ نہیں ہے منی وینز کسے کہتے ہیں, اس کو مانیٹری وینز کے تھرو کس طریقے سے امریکہ کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے, کدھر کس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. وہ تو چھوڑیں, وہ اسٹیٹس تو میں آپ کو پریزنٹ بھی کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, مگر اتنی بیسک سی بات ہوتی ہے. 3.5 لاکھ مسجدیں 11 شہروں کے اندر ہیں, 11 ضلعوں کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, ان 11 ضلعوں کے اندر اگر مسجد موبائل کر دیتی نا کہ بھائی, ورنہ پہنچ جاتے ہیں فیض آباد بلاک کرنے, ورنہ پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک بلاک کرنے. بھائی ایک بل پاس کرانا تھا, آپ سے کس نے کہا سڑکیں توڑیں. فتویٰ ایشو کرتے جنانمس, پیغام پاکستان بل کے اوپر سارے علماء اکٹھے. تو پیغام اسلام بل تھا یہاں پہ لگا ہوا تھا. بینجامن نیتن یاہو ہمارا دشمن ہے, اور اس نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے ایک پاکستان سے, میں ایک ویڈیو دیکھا, جی وہ نام لیتا ہے, مجھے خطرہ ہی تو ایران اور پاکستان سے ہے. بالکل آپ نہیں بولے گا, اب وہ پتہ کیا بولے گا کہ پاکستان کے علاوہ باقی ہر جگہ سے خطرہ ہے. یہ کچھ نہیں کرنے والے. اب اس کا دوسرا طریقہ میں نے کیا کیا, یہ میکڈونلڈز والی بات, اس لیے میں نے یہ بات یاد ہے کہ مسجد تو نہیں ہم موبائل کر سکے تو ہم مارکیٹ موبائل کر دیتے نا. ہم بلینئر بنا دیں گے انشاءاللہ آپ کی کمپنی کو, اگر آپ پیسے نکالیں, شو کرائیں کہ آپ وار چیسٹ میں کریٹ کر رہے ہیں. حکومت کو لیوریج چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی کیوں, مجھے ہی پتہ ہے اس وقت پرائم منسٹر کو یا کسی بھی پرائم منسٹر کو کیا خطرہ ہے کہ بھائی اس وقت $350 کا ڈالر ہے, تم کہہ رہے ہو ساحل میاں میزائل کروں خود کروں, $2,000 کا ڈالر ہو جائے گا, نیچے سے فلسطینی چھوڑو پاکستانی مرنا شروع ہو جائیں گے. جینون فیئر ہے ان کے.
ہاں تو اسی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. وی ول کریٹ اے وار چیسٹ. کمپنیز اونلی ٹاک ان منی. کمپنیز پیسوں میں بات کرتی ہیں. اس وقت بڑی کمپنی, میں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹنگ نکالی, ان کے جتنے بھی کنزیومر ڈیموگرافکس ہیں وہ میرے پاس ہیں. مجھے تو پتا کس کس شہر میں کس کس کمپنی کا, پاکستانی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. اب میکڈونلڈ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, پراکٹر اینڈ گیمبل اینڈ نیسلے اینڈ آل آف دیٹ اسرائیلی کریپ, اس کو چھوڑیں آپ, اس کو تو اڑائیں. پھر میں نے پاکستانی CEOs کو بھی اپیل کی ہوئی ہے, انشاءاللہ میکڈونلڈ کی نوکریاں چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں. ایک بھی نوکری والا بند جس کی ایک بھی دو نہیں آ جائے, لسٹ نکال لیں گے, 25,000 گیا 25 لاکھ نوکریاں مل جائیں گی. کسی نے ایک دینی, کسی نے 10 دینی ہے, لسٹنگ بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. نوکریوں کو والا میرا فلسفہ نہیں ہے, نوکری اللہ نے دینی ہوتی. پیسے ہم نے نکال کے پاکستان کی کمپنی سے وار چیسٹ میں ڈالنے اور حکومت پہ پریشر ڈالنے کے, یہ لو پیسے, اور کیا چاہیے تمہیں؟ اکنامک پریشر نا تمہارے اوپر. اگر کمپنیز پریشر ڈالیں نا, مارکیٹ پریشر ڈالے, تو یہ پیپل پریشر سے بڑا پریشر ہوتا ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو بوائکاٹ دا سائلنٹ مسلمس. بیٹھے میں آرام سے اپنے اپنے ورنہ CSR کیمپین کرتی ہے جی, کورپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے ہماری. گاؤں میں جا کے دیواریں پینٹ کر رہے ہیں تو بیواؤں کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں, تو سٹیزن شپ کے وہ پورے کر رہے ہیں. تو اسلام کی سٹیزن شپ نہیں پوری کرنی, چاہے پیسے نکالیں. ادروائز وی آر گوئنگ ٹو گو ان بلاکیڈ اینڈ بائیکاٹ. دعا کریں آپ کے تو سیٹھوں اور ان کارپوریٹ کے تو دلوں سے دعائیں, تہجد پڑھنا شروع کریں کہ یہ جنگ ختم ہو. ادروائز پاکستانیز آر گونا بائیکاٹ the Muslim companies who claim themselves as Muslims and can't spend a dime. ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اور عیاشیاں کریں. ڈرے ہوئے کیا ہیں, اپنے پرائیویٹ جیٹس اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمیں آپ 16 اڑانے ہیں, آپ کے پرائیویٹ جیٹس تھوڑی دیر طرف پار کر کے رکھیں. وہ پیسے چاہیے ہمیں اس وقت, بیکاز وی آر مسلمس. وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ پریشر. اور وہ مارکیٹ ایک اسٹرکچر طریقے سے پریشر میں ڈالوں گا. میں نے آپ سے کہا نا, ہم ٹریلینر بنا دیں گے, کھرب پتی بن جائیں گے. جس کمپنی نے اس طرح پیسے نکالے سارا بزنس اس کو دیں گے ہم. یہ سول وار نہیں ہو رہی, اسٹریٹجک پالیٹکس ہو رہی ہے. پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ مارکیٹ میں ان کمپنیوں کو پروجیکٹ کرو کہ جو ویزیبل دکھائیں ہمیں کہ پیسہ فلسطین کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ہم, اور پاکستانی گورنمنٹ پہ پریشر آ رہا ہے کہ بھائی, اور وہ پھر ظاہر ہے امریکہ کو بھی دکھاتی ہے پھر پاکستانی گورنمنٹ کے, یار ہم کیا کریں, ہماری مارکیٹ کراش ہو رہی ہے ادھر. پورے پاکستان کا سارا تاجر اکٹھا ہو گیا, پریشر ڈال رہا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس جسٹیفیکیشن پہ تو بگ ڈیڈی امریکہ بھی کچھ نہیں بول سکتا نا کہ ہم کیا کریں یار, اس کی تو مجبوری ہے. اور نہ بھی ہو باہر میں کیا, امریکہ میری طرف سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا, پھر کوئک ون یہ ہوگی کہ وار چیسٹ استعمال کیسے کرنی ہے. پھر ساحل بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین کی مدد کرنی چاہیے, لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مدد ان تک پہنچے گی نہیں, وہ اتنی پاپولیشن نہیں ہے, جو آس پاس کے جو بارڈرز جو لگتے ہیں وہی ان کی مدد کریں گے, تو آپ کو ان کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ جو اتنی ایفرٹس جو لوگ کر رہے ہیں, یہ سوچیں ذرا کہ ہمارے تو پھر بارڈر لگتے ہیں نہیں ہیں. امریکہ کا تو بارڈر اسرائیل سے نہیں لگتا, وہ مدد کرنے پہنچ گئے ہیں, اور ہم بہانے دیکھیں کیا کر رہے ہیں. سوچیں وہ 7 سمندر پار سے آ جاتے ہیں اور ہم یہاں سے زمینی راستوں سے نہیں جا سکتے. میں شروع دن سے کہتا آیا ہوں کہ میرے اور فلسطین کے بیچ میں امریکہ نہیں ہے, اسرائیل نہیں ہے, مسلمان خود آیا. اور یہ وہ سوچ ہے, یہ ہے وہ سوچ جس کو توڑنا ضروری ہے. کہ ہمیں کئی طریقے ہیں, پریگمیٹکلی اسپیکنگ کئی طریقے ہیں, صرف فائنینشیل ایڈ نہیں, وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, ہی ہو ہیز فائنینسڈ دی فائٹر ہیز فاٹ. کرنی تو ہے, مگر سیاست سب سے بڑا, جسے دیکھیں یمن نے کام کر کے دکھا دیا نا. یمن بارڈر پہ لگتا تھا, سوچیں یمن نے کتنی دور سے کام شروع کیا کہ بھئی راستے میں مسلمان 2 نمبر آئے ہوئے ہیں, 2 نمبر سارے کے سارے, اور مسلمانوں نے یمن کے راکٹس نیوٹرلائز کرنے شروع کر دیے ہوا میں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت غلط بات ہے کرنی کہ ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے. ذرا سوچیں, غزوہ بدر ہو رہا ہے, سوچیں غزوہ خندق ہو رہا ہے, زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اور سمجھ ابھی غزوہ خندق ہو رہا ہوتا, یہ فتویٰ ادھر مولوی ادھر بھی دے رہے ہوتے. ہمیں نہیں مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہم تو دور ہیں. اس فلسفے میں تو ہم یہ ہماری سائنس ہوتی. اس وقت نبی علیہ السلام کا غزوہ خندق ہو رہا ہوتا تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے, نہیں وہ اقرب کا فتویٰ ہے ادھر, اقرب کا کہ جو قریب والے لوگ ہیں وہ مدد کریں. سوچیں یہ فلسفہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے ہمیں. وہ 7 سمندر پار اپنے کعبے پہ پہنچ جاتے ہیں, ورنہ حج کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے سعودی عرب سارے. اللہ نے بلایا ہے,
سارے پاکستانی وہاں پہنچے ہوں گے اور جن کو جیسے وہی آتی ہے اللہ نے بلایا, جبرائیل آگے کہتا ہے آج اللہ نے بلایا, نعوذ باللہ, وہاں پہ اللہ بلا لیتا ہے. 70 کلومیٹر ہے ایریل ڈسٹینس خالی, ادھر ہمیں اللہ نہیں بلا رہا. جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اپنے مبارک الفاظ سے کہہ بلا رہے ہیں وہ نہیں, ادھر بغیر کسی لفظ کے ان کو اللہ تعالیٰ کعبے تک لے کے جاتا ہے. تو وہی کعبہ زیادہ دور ہے, کعبہ ادھر ہی ہے, ادھر تو ہم پہنچ جاتے ہیں. This is how simple it is if you look at it from this linear perspective. Such a naive thing to say, very naive. بالکل پولیٹیکل سینس زیرو ہوتا بندہ ایسے بات کرے کہ وہ تو دور ہے. تو دوری اور نزدیکی کچھ نہیں ہوتی. ہرڈلز جو ہے نا وہ پولیٹیکل ہوتے, اور پولیٹیکل پریس کرنے کے لیے اتنی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. میں نے اس لیے آپ سے کہا نا, جن کو ڈائنامک سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر پہلے صفحے پہ ہی ہمت ہار دیتے ہیں. ڈائنامک سمجھ لیں تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. اور دیر آر سو مینی ادر پریشر پوائنٹس جو ہمیں کریٹ کر سکتے تھے. ایز پاکستان وی کین کریٹ 2 or 3 critical pressure points on Egypt and through Jordan, through Hezbollah, and even pressing a little nerve of Iran as well. میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں, ایون چائنیز نروز پریس کر کے ہم پریشر ڈال سکتے تھے ادھر. مگر وہی بات ہے نا, 100 طریقے کرنے والے ہوں تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ عجیب بات ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں, یہ ایسی ڈیفیٹڈ سائیکالوجی سے معاملہ نہیں حل ہونا.